السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. چلے پارٹ نمبر 71 سورہ کہف عائشہ عامر صاحبہ کی جو سیریز ہے اس کا پارٹ نمبر 71 اور 72 آج پلے کریں گے. ٹھیک ہے. انسان کی عقل کہتی ہے کہ ایک اور جہان ہونا چاہیے جہاں پر ان ساری چیزوں کا حساب کتاب ہو. بعض اوقات آپ دیکھتی ہیں لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہوتی ہے لیکن وہ دنیا میں فلرش کر رہے ہوتے ہیں. انسان اللہ کا بندہ جب بن جاتا ہے تو اپنی زبان سے بد دعا نہیں نکالتا. انسان جب اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا، لیکن انسان ہے. اور بعض اوقات انسان بھول جاتے ہیں. یاد رکھیں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کو نہیں بھولتا، اس لیے کہ اللہ کون ہے؟ کیا پڑھتے ہیں ہم سورہ فاتحہ میں؟ مالکی یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. کس چیز کا بدلہ؟ جس نے صبر کیا اس کو بدلہ نہیں دے گا، جس نے ظلم کیا اس کو بدلہ نہیں دے گا. انسان بھول سکتے ہیں، رب نہیں بھول سکتا. اگر یہ بات ہو تو پھر آپ اللہ کا الحسیب ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ اللہ الحسیب ہے، اللہ حساب لینے والا ہے. اللہ العادل ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ کا ایک نام آتا ہے العادل، ایک نام آتا ہے العدل. اللہ ہے ہی انصاف. اللہ از کمپلیٹلی جسٹس. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اپنے پورے ڈیکورم کے ساتھ نہیں مل سکتی، یہاں انصاف نہیں ہو سکتا. امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے، قرآن میں آتا ہے نا کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی تو کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں تو ٹھیک ہے بدلہ لیا نا میں نے، اسلام میں اس کی اجازت ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. کسی نے آپ کو تھپڑ مارا یا کسی نے آپ کو پنچ مارا، آپ نے بھی جواب میں پنچ مارا، کون گیج کرے گا کہ آپ کا پنچ انٹینسٹی میں مارنے والے سے زیادہ نہیں تھا؟ اگر زیادہ ہو گیا تو انصاف کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن اس پنچ کی انٹینسٹی کا بھی انصاف کرے گا. بندہ نہیں مانگے گا تو بھی اللہ انصاف کرے گا، اس لیے کہ اللہ العدل ہے. اللہ از مطلقاً انصاف، ایبسلیوٹ جسٹس. اللہ انصاف کرے گا. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب کسی نے تم پہ گال پر تھپڑ مارا تو تم تھپڑ مت مارو، معاف کر دو. قرآن میں کیا آتا ہے؟ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے، مگر جو معاف کر دے وہ زیادہ بہتر ہے. اپنی آخرت بچانا چاہتے ہیں تو معاف کر دیں لوگوں کو، لیکن یہ بھی حقیقت یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس کا اصل چہرہ آخرت میں نظر آئے گا. تو آخرت ضرورت ہے انسان کی تخلیق کی، تاکہ انسان جو ہے وہ سیٹسفائی ہو سکے. اور اللہ ہمیں پیچھے بتا چکا ہے اس دنیا میں میری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی سے بڑی چیز اللہ چھوڑتا ہے مگر اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے جو گناہ کرتے ہیں، ان یسبقون ساء ما یحکمون، جو غلط کام کرتے ہیں، ان یسبقون، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے سبقت لے جائیں گے، ہم سے سبقت لے جائیں گے. یا ہم کون ہیں؟ اللہ ہے. ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ اپنے بارے میں ان لوگوں نے کیا ہے. تو یہ آخرت کا جو معاملہ ہے یہ معاملہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک اور سمجھ لیں ڈیزائن کوڈ کام کر رہا ہوتا ہے. اللہ کا ہر کام کا ایک ڈیزائن کوڈ ہوتا ہے. جیسے آپ کہتی ہیں نا کہ ایک میری پلاننگ اور ایک اللہ کی پلاننگ، اور اللہ کی پلاننگ سب سے بڑی. آپ اور میں آج یہاں بیٹھے ہیں اس جگہ پہ قرآن سننے کے لیے اور قرآن بتانے کے لیے. آپ کو کیا معلوم آپ اور میں کس کی دعا سے یہاں بیٹھے ہیں؟ آپ گیج کر سکتے ہیں کس کی دعا سے؟ ہم یقیناً کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کی دعا سے یہاں بیٹھے ہیں. ہاں بالکل ماں باپ کی دعا سے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ جیسے گڑ گڑا کر ماں باپ دعا کرتے ہیں ایسے کوئی دعا نہیں کرتا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے، بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ کیا پتہ وہ دعا جو آپ نے اپنے ایگزامز کے لیے کی تھی، بچوں کو ویسے عربی کی دعا کوئی آتی ہو یا نہ آتی ہو، ربی زدنی علما ضرور آتی ہے نا، اتنی تو سیکھ ہی لیتے ہیں.
اور وہ جو آپ نے اور میں نے اپنے ایگزام سے پہلے گڑ گڑا کر اللہ سے کہا تھا ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہ میرے علم کو بڑھا دے، اللہ میرے علم کو بڑھا دے. تو اللہ کی دین لمیٹڈ تو نہیں ہے. اللہ نے ایگزام میں بھی بہت اچھے نمبر دیے اور اس علم کے سامنے بھی لا کر بٹھا دیا. کیا پتہ آپ اپنی دعا کا نتیجہ ہو. یہ ہے اللہ کی گرینڈ پلاننگ. آپ اور میں ڈاکٹر بننا چاہتے تھے مثال کے طور پر، اور اماں نے اجازت نہیں دی فلاں یونیورسٹی میں نہیں جانا، فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں جگہ نہیں جانا، اور اس کے بعد آپ روئیں دھوئیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس کے بعد چلیں اللہ نے آپ کی شادی بھی کروا دی. اور وہ انسان جو کہ بالکل ایک دنیا میں غافل انسان تھا، اس کا میڈیکل یونیورسٹی میں نہ جانا اور اس کا شادی ہو جانا، اور شادی کے بعد اس کو اپرچونٹیز ایسی ملتے جانا کہ وہ قرآن کے سامنے بیٹھتا جائے اور اس کی زندگی بالکل ہی بدل جانا. جو اس وقت نظر آ رہا تھا کہ کتنا نقصان ہوا، میں پڑھ نہیں سکی، آج بیٹھ کر سوچے گا قرآن کی روشنی میں تو اس کو کیا محسوس ہوگا. اس کو لگے گا اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں تھی کہ جو اللہ نے میرے لیے پلاننگ کی تھی. تو اللہ جو کر رہا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، جو ہو رہا ہوتا ہے، جو نظر آ رہا ہے، ایک تو وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو پیچھے ایک ڈیزائن کوڈ کام کر رہا ہے اللہ کا. وہ غیب کے پردے میں، وہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا ہے. یہ جو غیب کا پردہ ہے یہ آپ کو اور مجھے اس زندگی میں نہیں اٹھا کر دکھایا جا سکتا. حضرت خضر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا تھا اپنے اذن سے کہ اللہ تعالیٰ نے چند واقعات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ذریعے وہ غیب کا پردہ لفٹ کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ کام کروایا تھا، اس کے پیچھے یہ حکمت تھی، یہ کام کروایا تھا، اس کے پیچھے یہ حکمت تھی. اور یہ ایک عام انسان ہینڈل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے. موسیٰ علیہ السلام ایک شریعت کو فالو کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ہے شریعت نہ ایشینز پر اپلائی ہوتی تھی، نہ افریکنز پر اپلائی ہوتی تھی، نہ دنیا کے کسی اور خطے کے لوگوں پر اپلائی ہوتی تھی. وہ صرف بنی اسرائیلیوں پر اپلائی ہوتی تھی. اور حضرت خضر جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بائی نیچر غلط کو دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتے. آپ سوچیں وہ رسول جس کو فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو، کیا سٹیمنا ہوگا ان کے اندر. اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان 5 میں سے ایک رسول تھے جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. اولو العزم من الرسل 5 رسولوں کے لیے آتا ہے. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہوئی تھی بہت سے اینگل سے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اولو العزم من الرسل. موسیٰ علیہ السلام جن کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا اس بڑے منکر کو روکنے کے لیے، کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ چھوٹا منکر دیکھتے، چھوٹی برائی دیکھتے اور خاموش رہ جاتے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا حضرت خضر نے لن تستطیع معی صبرا، دیکھیں آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ کو اس چیز کی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی، آپ کنسسٹنٹ نہیں رہ سکیں گے. صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی کنسسٹنسی جو ہے وہ برقرار نہ رہے. جب کنسسٹنسی برقرار نہیں رہتی تو انسان بے صبرا ہو جاتا ہے. اور یہی معاملہ جو ہے یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم میں کنسسٹنٹ نہیں رہتا تو اس کا علم اس کے لیے سمجھنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بیریئر بن جاتا ہے. آیت نمبر 68 میں آگے حضرت خضر نے فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور بھلا آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اس پر جس کا آپ کو علم ہی نہیں دیا گیا. یعنی آپ میرے پاس جو سیکھنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اٹس ایکچولی بیونڈ یور نالج. اللہ آپ کو عالم الخلق کے ساتھ ساتھ عالم الامر کے معاملات بھی سکھانا چاہتا ہے. عالم الخلق وہ ہے جس کو آپ اور میں اپنے 5 سینسز سے آبزرو کرتے ہیں. عالم الامر حمزہ میم را کے ساتھ جو آتا ہے وہ ہے جس میں فرشتے ہیں اس وقت، وہ ہیں جس میں جنات ہیں، وہ سارا غیب ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے. تو بتا دیا حضرت خضر نے کہ دیکھیں آپ رسول ہیں اور رسول جو ہیں وہ ناانصافی پر خاموش نہیں رہ سکتے. اور آپ کو اس پوری کہانی کے اندر 3 طرح کی ناانصافی دنیاوی لحاظ سے نظر آتی ہے. 2 طرح کی ناانصافی جو موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی تھی وہ 2 انسانوں کے ساتھ نظر آئی تھی، اور ایک ناانصافی ان کو اپنے ساتھ محسوس ہوئی تھی جس کو انہوں نے ناانصافی سمجھا تھا. تو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیں موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر کا معاملہ نہیں کر سکیں گے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر حضرت خضر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈٹرمنیشن کو چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ کتنے ڈٹرمن ہیں یہ سیکھنے کے لیے. بالکل جیسے ایگزام سے پہلے بچوں کے جو ہیں وہ پریلیمز ہوتے ہیں، ماکس ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں،
یہ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ ایک بڑے امتحان سے گزارنے سے پہلے ان کو تیار کر لیا جائے. تو خضر نے بھی ایک اوپینین ان کے سامنے رکھی کہ دیکھیں یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا اور میں سمپتھی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, مجھے پتہ ہے یہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو سکے گا. لیکن اور یہ کہنا کہ مجھے آپ سے سمپتھی ہے, جو اسکالرز نے کہا کہ جو انہوں نے کہا لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, یہ کیوں کہا تھا؟ اسکالرز کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر کھڑے ہو کر بولا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر آ کر بولا تھا, جس سے اسکالرز ایک رول ڈیرائیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ کا کسی انسان سے ڈائیلاگ ہو رہا ہو یا ڈائیلاگ ہوتے ہوتے بات جو ہے وہ تکرار میں اور بحث میں چلی جائے, تو اپنی بات کرنے سے پہلے اس انسان کے شوز میں کھڑے ہو کر ضرور دیکھیں, اس کی جگہ پر آ کر ضرور دیکھیں کہ یہ کس فریم آف مائنڈ سے بات کر رہا ہے, اس کا ذہن اس وقت کیسے کام کر رہا ہے. آپ کے اندر سمپتھی آ جائے گی اور خود بخود وہ بات جو ہے وہ جو بحث کی طرف جا رہا ہوگا معاملہ, وہ ڈیفیوز ہونے کی طرف چلا جائے گا. تو یہ چیز ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے. آیت نمبر 69 میں آگے فرمایا قالا, یہ قالا کون ہے؟ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ستجدونی, ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاء اللہ صابرن, اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا, ولا اعصی لک امرا, اور آپ میرے اور تمہارے حکم کی میں نافرمانی نہیں کروں گا. کیونکہ مستقبل کی بات تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کا لفظ اختیار کیا کہ دیکھیں آپ جو ہیں وہ مجھے اللہ کی مدد سے صبر کرنے والا پائیں گے. پچھلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا تھا یہ ادب کہ جب آپ کوئی مستقبل کی بات کریں تو آپ انشاءاللہ کہیے. اس کہانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ مستقبل کی باتوں کے اوپر انشاءاللہ کہنے کی سنت آپ سے پہلے انبیاء کی بھی رہ چکی ہے, یہ ان کا بھی ایٹیکیٹ تھا. تو ایز اے اسٹوڈنٹ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر آپ کو صبر نظر آ رہا ہے جو وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں صبر کے ساتھ آپ کے ساتھ علم حاصل کروں گا. آیت نمبر 70 قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء, حضرت خضر نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے فالو کرنا ہے تو آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیجیے گا, حتی احدث لک منہ ذکرا, جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں. آپ دیکھیں جو پہلی کہانی آئی تھی سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کی, اس کے اوپر بھی لوگوں نے irrelevant کوسچن پوچھے تھے, کتنے تھے اور کتنے لوگ تھے, پھر کتنا کون سا کتا ان کے نمبر کا تھا, پھر وہ کتنا عرصہ باغ میں رہے اور غار میں رہے, یہ سارے سوال تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ قل ربی اعلم بعدتہم, اللہ ان کے اصل میں تعداد اور ان کے رہنے کا شمار جانتا ہے. اللہ اعلم بما لبثوا. پہلی کہانی میں یہ ہیمر کیا گیا ہے تاکہ باقی 3 کہانیاں پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں سوال نہ آئے. جب 2 باغوں والے کی کہانی پڑھی تو لوگ مفسرین مینشن کرتے ہیں کہ لوگوں نے کیسے کیسے سوال اٹھائے, یہ مکہ میں کوئی باغ تھا, یہ عرب میں کوئی باغ تھا, کسی نے کہا نہیں یہ موروکو میں کوئی باغ تھا. اس طرح سے جب مجمع البحرین کی بات آئی تو لوگ بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ کون سے 2 سمندر ملنے کی جگہ تھی, کسی نے کہا انڈیا میں, کسی نے کہا نہیں گلف میں, کسی نے کہا نہیں میڈیٹیرین, کسی نے کہا اٹلانٹک. اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ سوال کم سے کم ہونے چاہیے. آگے وہ آخری قصہ آئے گا ذوالقرنین کا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ ڈکلیئر کیا ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ سوال جو ہے وہ فلٹر ہونا چاہیے. دیکھیں یاد رکھیں دین سوال کرنے سے منع نہیں کرتا, لیکن آپ یہ آیت پڑھتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر کہہ رہے ہیں فلا تسألنی عن شیء, آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک کہ حتی احدث لک منہ ذکر, جب تک کہ میں خود ذکر نہ کروں. تو آپ کے اور میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بھئی جب آپ علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو سوال پاپ اپ ان یور مائنڈ, سوالات آتے ہیں. سو ویئر وی ول ڈرا اے لائن کہ میں کتنا سوال پوچھوں اور کتنا سوال نہ پوچھوں. اس کا سمپل اصول یاد رکھیں, وہ کیا ہے کہ سیکھنے کے لیے آپ نے جتنے سوال پوچھنے ہیں پوچھے, سیکھنے کے لیے جس کا تعلق آپ کے عمل سے ہو. یہ کون سا جنکشن تھا, یہ کون سا سمندروں کا یونین تھا, اس کا میرے عمل سے کیا تعلق ہے؟ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ سمندر کا جنکشن یہ والا تھا, اچھا وہ ہمیں نہیں پتہ چلا, ورنہ ہم وہاں پر اب تک کچھ نہ کچھ مونیومنٹ تو بنا ہی چکے ہوتے سمندر میں جا کے, جو سمندر سے نکلتا وہ باہر تک آتا, اور پھر اس کے بعد اس پر ہار پھول اور دھاگے اور کپڑے اور پتہ نہیں کون کون سے جو ہیں وہ کپڑوں کے ٹکڑے وہ باندھ کے آتے. یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ وہ 2 باغ والوں کا علاقہ کون سا تھا وہ نہیں پتہ چلا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ سوال علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کر رہی ہیں تو کیجئے, سوال درست انٹینشن سے کیجئے.
سوال پوچھنے والا اپنے تھاٹ پروسیس کو فلٹر کر لے. یہ سوال میں پوچھ کیوں رہی ہوں, اس کا تعلق کس بات سے ہے؟ کیا صرف کیوریوسٹی ہے یا اس کا میرے عمل سے کوئی تعلق ہے؟ یاد رکھیں, جس چیز کو قرآن میں ایمفسس کیا گیا ہے آپ اس پر سوال پوچھیے. جس چیز کو قرآن میں ڈی ایمفسائز کیا گیا ہے آپ بھی اس کو بالکل اگنور کر دیں, مت پوچھیں اس کے بارے میں کوئی سوال, بہتر ہے. مثال کے طور پر ایک بہت کامن آبزرویشن میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں عربی گرامر پڑھاتی ہوں اور آپ میں سے جتنے بھی یہاں پہ خواتین بیٹھی ہیں عربی گرامر پڑھانے والی, ان سب نے اس بات کو آبزرو کیا ہوگا. آپ اتنی محنت سے ایک چیپٹر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, آپ نے ان کو بہت مشکل سے علت کے رولز پڑھائے, اور علت کے رولز آپ میں سے جو پڑھے گا مشکل نہیں ہوتے, بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ جس نے نہیں پڑھا ہو تو اس کو مشکل لگتا ہے. آپ نے 1 گھنٹہ لگا کر اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی علت کے رولز بتائے, اس کے بعد 2-3 اسٹوڈنٹس آپ کے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو آپ نے پڑھایا اس پر فوکس نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے کہ اچھا تو پھر یہ تو ہے, ٹھیک ہے, ایکسیپشن بھی تو ہوں گے نا اس کے. ارے بھائی جو بتایا ہے اس پر تو فوکس کر لیجئے پہلے, ایکسیپشنز پر کیوں جا رہے ہیں؟ اسی طرح سے دین کے معاملے میں اپنے اندر سے یہ ٹینڈنسی ہٹا دیجئے. جو علم آپ کے سامنے آ جائے اس کو عمل میں لانا شروع کر دیجئے. صحیح احادیث کے اندر اذکار, دعائیں, آپ کے اعمال, آگے لیلۃ القدر آ رہی ہیں 5 راتیں, اس میں کیا کرنا ہے, کیا مسنون ہے, کیا طریقہ سنت سے ثابت ہے, کتنا سمپلیفائڈ ہے, ہم سب کو معلوم ہے. اب بحثوں میں نہ پڑیں, اب ان کھوج کرید میں نہ پڑیں کہ اچھا یہ بھی کر لیں, اچھا یہ بھی کر لیں. بھائی جو علم پلیٹ میں آپ کے سامنے قرآن اور صحیح سند سے آ چکا ہے اس پر تو عمل کر لیں. اگر وہ آپ کو فرصت دے دے اس کے بعد آپ اور سوال پوچھئے. تو سوال پوچھنے سے منع نہیں کیا جا رہا, بلکہ صرف یہاں یہ سمجھایا گیا ہے سوال عمل کے لیے پوچھا جائے, اور سوال کرنے والا اپنے تھاٹ پروسیس کو فلٹر کر کے سوال پوچھے کہ وہ کس مقصد کے لیے سوال پوچھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم سے جڑنے والا بنا دے. اللہ ہمیں علم حاصل کرتے میں صبر کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کے اندر دین کی محبت ڈال دے. اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولادوں کو اور مسلمان امت کو باادب بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا میں آزمائشوں سے گزرنا آسان بنا دے. اللہ ہم آپ سے آزمائش نہیں مانگتے, لیکن جن پر جو آزمائش ہے اللہ ان کو خیر و عافیت اور ایمان کے ساتھ اس آزمائش سے سرخرو کر کے نکال لے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو ارادہ کیا ہے اس صورت کو مکمل کرنے کا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو خیر و عافیت سے فہم کے ساتھ اور حق کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. چلیے شروع کرتے ہیں. ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف, اور سورۃ الکہف میں ہم سورۃ الکہف کا 6واں حصہ اس وقت پڑھ رہے ہیں, جس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ آ رہا ہے. اس قصے میں ہم نے یہاں تک بات دیکھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر تک پہنچایا, اور اس کے بعد ان میں جو ڈائلاگ شروع ہوا اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ سے وہ علم سیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کو اپنے خزانوں سے دیا ہے.
جس پر حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے جن باتوں کا میں آپ کو علم دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور اس کے بعد آیت نمبر 71 سے یہ کہانی آگے شروع ہو رہی ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا. تو اب کیا ہوا، یہ دونوں چلے یہاں تک کہ یہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے. اب آپ نوٹس کریں گے یہاں سے آگے جو کہانی چلے گی، اس کہانی میں وہ جو تیسری پرسنالٹی تھی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے علاوہ، ان کو اب مینشن نہیں کیا جائے گا. وہ تیسری پرسنالٹی کون تھی؟ حضرت یوشع بن نون. ان کے لیے ان کو مینشن نہیں کیا گیا. اور ہم نے کہا اپنی کلاس کل جو ختم کی تھی وہ اسی بات پہ ہم نے کی تھی کہ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فلا تسألنی، اب آپ مجھ سے زیادہ سوال نہیں پوچھیں گے. اور ہم انہی سوالوں کے اوپر اور اپنے سوالوں کو فلٹر کرنے کے اوپر بات کر رہے تھے. اب اگر یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یوشع بن نون کو مینشن نہیں کیا تو آپ کو اور مجھے کتنی کیوریوسٹی ہونی چاہیے کہ وہ کہاں گئے؟ آدھے راستے سے واپس چلے گئے کیا ان کو وہیں پانی پہ چھوڑ دیا؟ کیا ان کو اسی مچھلی کے پاس چھوڑ دیا کہ اس مچھلی کو سنبھال کے رکھنا؟ آپ کو اور مجھے اس چیز کو ویلیو کرنے کی ضرورت نہیں جس کو قرآن نے ویلیو نہیں کیا. مفسرین دونوں باتیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ کنٹینیو کیا ہو انہوں نے سفر کو، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ واپس چلے گئے ہوں. واللہ عالم. جس چیز میں میرے اور آپ کا کوئی بہت زیادہ ہاتھ نہیں، اس کی کیوریوسٹی کے اندر مجھے اور آپ کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگین یہاں پر وہی چیز ہمیں بتا دی گئی اس طرح سے کہ اب آگے آپ کو حضرت یوشع کا جو قصہ اور مینشن ہے وہ نہیں ملے گا. اور ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ قرآن اصل میں ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. جو بک آف ہسٹری ہوتی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو الیبوریٹ کرتی ہے. قرآن میں ہسٹری ضرور ہے لیکن قرآن میں اتنی ہی ہسٹری ہے جس ہسٹری کا تعلق میرے اور آپ کے عمل سے ہے، جس سے آپ اور میں اپنے فائدے کی کوئی چیز لے سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن ہسٹری کی کتاب ہے تو بالکل غلط کہتا ہے. قرآن از دا بک آف گائیڈنس. ہسٹری اس میں اتنی آتی ہے جس کے آپ کی اور میرے عمل سے کچھ نہ کچھ فائدے کی چیزیں نکل سکتی ہیں. تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی کو کنٹینیو کیا اور یہاں سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو سفر تھا، جرنی تھا، وہ شروع ہو گیا. اور اس ڈیل پر یہ جرنی شروع ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے سوال نہیں کریں گے. تو وقت ضائع کیے بغیر فن طلقا. میں نے یہ کیوں بولا وقت ضائع کیے بغیر؟ فا کی وجہ سے. فا یہ بتا رہا ہے کہ بس انہوں نے اپنا فوراً سفر جو تھا وہ شروع کر دیا، اس لیے کہ فا للتاکید آیا ہے. ان طلقہ جو لفظ آیا ہے اس کو عربی زبان میں قید کا اپوزٹ لیا جاتا ہے. قید میں جب آپ کسی جیل میں یا ٹارچر سیل میں یا کسی سیل میں یا پریزن میں ہوتے ہیں تو آپ ایک ہی جگہ کے اندر جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں ان طلقہ آتا ہے کنٹینیو کرنے کے لیے، چلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے. تو قید کا اپوزٹ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان طلقہ، وہ آگے بڑھے. اور آگے بڑھے اس کی ڈیٹیل اب جو آئے گی وہ آپ کو بس یہاں تو اتنی ملتی ہے کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے. احادیث اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل بتاتی ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر نے اپنے اس سفر کو کنٹینیو کیا تو کیونکہ یہ شور پہ سارا معاملہ چل رہا تھا، ساحل کے اوپر، تو سمندر کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے بیچ کے اوپر چلنا شروع کر دیا. اتنے میں کچھ دور آگے گئے تھے تو ان کو قریب ہی ایک کشتی، ایک بوٹ نظر آئی جس میں کچھ لوگ سوار تھے. تو انہوں نے کشتی والوں کو ہاتھ سے جیسے ویو نہیں کرتے تو ایسے ویو کیا، اشارے سے پوچھا کہ کیا ہم آ سکتے ہیں. تو بعض اسکالرز یہ لکھتے ہیں کہ جو اس کشتی میں چند لوگ سوار تھے ان میں سے کچھ حضرت خضر کو جانتے تھے کہ یہ اس علاقے کے نوبل رائچیس انسان ہیں. تو ان کو دیکھ کر انہوں نے، حضرت خضر کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ بٹھا لیں گے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو، لیکن یہ کہ یہ جو کشتی والے تھے، جو کشتی میں لوگ جا رہے تھے، فشر مین جو تھے، مچھیرے جو تھے، یہ اچھے نیک لوگ تھے اور جنروسٹی کرنے والے لوگ تھے، صدقہ کرنے والے لوگ تھے. تو انہوں نے مہمان نوازی کی. ان کو نظر آیا کہ دو لوگ جا رہے ہیں یعنی مسافر ہیں. اور آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کو اکراس ایتھنیسٹیز جو ہے وہ مسافر کا اور مہمان کا اکرام ملتا ہے تمام ٹریڈیشنز کے اندر. تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ جانتے نہیں تھے حضرت خضر کو، لیکن یہ کہ ان کو نظر آئے دو مسافر تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو جو ہیں اپنی کشتی میں سوار کر لیتے ہیں. تو انہوں نے ان کو کشتی میں سوار کیا. فَحَمَلُوهُمْ مِنْ غَيْرِ نَوَالٍ. حدیث میں آتا ہے بغیر کسی اس کے ٹکٹ کے یا پیسے کے یا مال کے عوض، ان ایکسچینج آف اینی ویلتھ، انہوں نے ان کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو وہاں فری آف کاسٹ چھوڑ دیں گے، یعنی ہم آپ سے پیسہ نہیں لیں گے. اور بعض لوگ جو اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت خضر کو یہ جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ علم والے
ایک صاحب کی وجہ سے انہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی اکوموڈیٹ کر لیا اور ان سے جو ہے وہ پیسے لینے پسند نہیں کیے. پھر احادیث میں ایک واقعہ اور آتا ہے کہ جب یہ دونوں کشتی میں سوار تھے اور باقی مشیرے بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے ایک پرندے کو دیکھا. اب آپ امیجن کریں کہ کشتی چل رہی ہے پانی میں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کشتی بڑی کشتی آتی ہے. اس کے جو الفاظ اس کے لیے آئے ہیں سفینہ مطلب بڑی کشتی جس میں 1-2 ڈیک ہوتے ہیں کم سے کم, ایک اوپر کا پورشن ہوتا ہے اور ایک نیچے کا پورشن ہوتا ہے. تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا, دونوں نے, حضرت خضر نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اور انہوں نے دیکھا کہ جو پرندہ ہے اس نے 2-3 مرتبہ سمندر کے پانی میں اپنی چونچ کو, اپنی بیک کو جو ہے وہ ڈپ کیا. حضرت خضر نے اس پرندے کو دیکھ کر بولا ما نقص من علم و علمک فی علم اللہ, میرے اور تمہارے علم کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائمنشنز دیے ہیں وہ دونوں مل کر بھی اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے. یعنی بتانا یہ چاہا انہوں نے اس پرندے کی مثال دے کر, اور آگے فرمایا کہ جتنا پانی اس پرندے کی چونچ میں آیا ہے جو اس نے 1-2 مرتبہ سمندر میں ڈپ کیا ہے, بس میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے کمپیریزن میں اتنا سا ہی ہے. یعنی جو ہمارے پاس علم ہے وہ بہت معمولی سا ہے. یہ ایک آپ کو استاد کی ہیوملٹی نظر آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے سیکھنے آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ جو آپ کے پاس علم ہے مما علمتا اس میں سے آپ مجھے سکھائیے. اور استاد بھی اپنی جگہ ہمبل تھے اور شاگرد بھی اپنی جگہ ہمبل تھا, اس لیے کہ شاگرد جو تھا وہ آلریڈی پیغمبر کی پوزیشن پر تھا اور شاگرد کو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا ہوا تھا. تو جب استاد ہمبل ہوتا ہے تو شاگرد بھی ہمبل ہوتا ہے اور وائس ورسا. اور استاد نے بھی علم دینے سے پہلے یہ بات مینشن کر دی ایک پیرابل کے ذریعے پرندے کے جو سامنے نظر آیا تھا کہ دیکھیں یہ اصل میں جتنا بھی علم میرے پاس بھی ہے اور جو بھی میں آپ کو معمولی سا علم سکھاؤں گا یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں رکھتا, کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے. تو اس طرح سے اس چیز کو مینشن کیا گیا احادیث کے اندر. احادیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو کشتی تھی یہ 2 لوگوں کی تھی, 2-3 لوگوں کی مل کر اونرشپ تھی اس کے اوپر, اور یہ 2-3 لوگ جو تھے یہ مچھیرے تھے, فشرمین تھے اور یہ مسکین تھے. آپ کو آگے جو ہے اس کی الیبوریشن جو ہے وہ مل جائے گی. اور یہ اپنا گزر بسر جو تھا اسی کشتی کے اوپر جو ہے وہ فشنگ کر کے کیا کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ آپ کو جو آیت میں الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں فانطلقا, وہ دونوں چلے, حتی اذا رکب فی السفینۃ, یعنی کہ بس اتنا یہ یہاں تک چلے کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے, خرقہا, اور اس نے اس کشتی کو خراب کر دیا, عیب دار کر دیا. خرقہا ایک لفظ آیا اور اس کی پھر ڈیٹیل آپ کو احادیث میں مل جاتی ہے کہ حضرت خضر نے جو تھا وہ نیچے کے ڈیک میں گئے اور انہوں نے, کیونکہ کشتی ووڈ کی ہوتی ہے, انہوں نے ووڈ پلانکس جو ہوتے ہیں ان میں سے ووڈ پلانکس نکالنا شروع کر دیا. یا بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک ایکس تھا اور انہوں نے اپنے اس کلہاڑے سے, اس ایکس سے کشتی کے اندر جو تھا وہ سوراخ کر دیا. دونوں چیزیں آپ کو احادیث میں مل جاتی ہیں. اب باقی جو فشرمین تھے وہ اوپر تھے اس لیے کہ وہ اپنا نیٹ پھینک رہے تھے, وہ اپنی مچھلیاں پکڑ رہے تھے, یہ نیچے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت ہی عجیب لگا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا آپ نے اس کو خراب کر دیا. قال اخرقتها, آپ نے اس کو عیبدار کر دیا, آپ نے اس کو خراب کر دیا. لتغرق اہلها, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے جو کشتی والے ہیں آپ ان کو ڈبو دیں؟ لقد جئت شیئا امرا, یقیناً یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا. اکثر لوگ اس کو روانی میں امرا پڑھ جاتے ہیں, امرا نہیں ہے. قرآن میں امرن بہت فریکوینٹلی آتا ہے, یہ ہے امرا حمزہ کی زیر کے ساتھ. لقد جئت شیئا امرا, یقیناً یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا. یعنی کیا برا کام کیا تھا حضرت موسیٰ کے بقول حضرت خضر نے؟ انہوں نے کشتی میں ہول کر دیا تھا, کشتی میں سوراخ کر دیا تھا. اور ظاہری بات ہے کشتی میں سوراخ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اب پانی اندر آنا شروع ہو جائے گا, اور کشتی اس وقت تک پانی میں فلوٹ کرتی رہتی ہے, سمندر میں فلوٹ کرتی رہتی ہے جب تک کہ سمندر کا پانی اس کے اندر نہیں آتا. ایک مرتبہ سمندر کا پانی اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گا تو وہ اس کشتی کو ڈبو دے گا. ٹائٹینک کے ساتھ یہی ہوا تھا. ٹائٹینک جو تھا وہ ایک آئس برگ سے ٹکرایا تھا اور اس کے بعد اس کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا تھا, اور اس کے بعد وہ 2 حصوں میں ٹوٹ گیا تھا اور وہ ڈوب گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی ڈر ہوا کہ بھئی کشتی میں سوراخ کا مطلب ہے کہ پانی آئے گا, اور پانی کا مطلب یہ کہ الٹیمیٹلی کشتی کو اور جو کشتی میں لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. آپ دیکھیں جو موسیٰ علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا, تاکہ آپ
غرق کر دیں یا آپ ہلاک کر دیں یا آپ نقصان پہنچائیں اس کو جو اس کشتی کے رہنے والے ہیں. یعنی ان کا پرومیننٹ فیچر جو تھا گفتگو کا وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ جنراسٹی کا معاملہ کیا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس کو غرق کر دیا تاکہ ہمیں ڈبو دیں، حالانکہ خود بھی تو اس کے اندر ہی تھے، اسی کشتی میں تھے، حضرت خضر بھی اسی کشتی میں تھے. تو ہم کا پروناؤن نہیں استعمال کیا کہ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ڈوب جائیں. ہم اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کیا. یہ انبیاء کی سنت ایک نظر آ رہی ہے کہ انبیاء لوگوں کے لیے بہت وریڈ ہوتے ہیں، انبیاء لوگوں کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ نیک لوگ ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کی فکر بھی یہی تھی کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے ہم ان کے ساتھ برا کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے لیے بھی سوچنے کی بہت بات ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کبھی بھی برا کرنے کا نہ سوچیں. تو انہوں نے کہا لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بہت ہی برا کام کیا. اگر امرن آتا ہے ایک حرکت بدلنے سے، صرف اگر یہ حمزہ کی زبر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ یا حکم دینا، حکم کرنا. لیکن یہ امرن آ رہا ہے، امرن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بہت ناگوار چیز، ان پلیزنٹ چیز، ناپسندیدہ چیز، برا کام. جو حضرت قتادہ ہیں جو تابعی ہیں اور بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصل میں کہنے کا مطلب تھا کہ آپ نے بہت ہی امرن عجبن، آپ نے بڑا ہی عجیب برا کام کیا. یعنی ایک اس کے اندر جو تھی وہ تاکید تھی کہ کیسا سٹرینج کام آپ نے کیا کہ جس کشتی والے نے آپ کو جگہ دی آپ نے اسی کے اندر سوراخ کر دیا. جیسے ہم نہیں کہتے کہ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں سوراخ کرتے ہو، یا جس کا نمک کھاتے ہو اسی کے ساتھ جو ہے وہ غداری کرتے ہو. تو ایک اسی طرح کا انداز جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. ان کو یہ انداز اچھا نہیں لگا جو کہ نامناسب تھا. مگر آپ کو کنڈیشن یاد ہوگی کہ حضرت خضر کس کنڈیشن پر اپنے ساتھ اس سفر میں کنٹینیو کرنے کو لے کے گئے تھے. آپ سوال نہیں کریں گے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ نے تو بہت ہی عجیب کام کیا، آیت نمبر 72، تو قال، اب یہ قال کون ہے، کس نے کہا؟ حضرت خضر نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. آیت 73 قال لا تؤاخذنی، یہ قال کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو آپ کو یہ الحمدللہ چیزیں جو ہیں یہ خود آپ سورہ کہف میں تو اس چیز کو سمجھ جائیں گی، اور کوشش کریں انشاءاللہ کہ باقی قرآن میں بھی آپ کو یہ سمجھ آئے. اس کے لیے علم کے سامنے آ کر بیٹھنا جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں میں بھول گیا تھا، I'm sorry. یہ جو انداز ہے لا تؤاخذنی بما نسیت، اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینے سے پہلے انہوں نے I'm sorry یہ انداز ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اچھا انداز کیا ہوتا ہے کہ جب غلطی ہو تو جسٹیفیکیشن بعد میں، سوری پہلے، تاکہ سامنے والے کا دل نرم ہو جائے کہ ایک انسان نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری بھول پر میری پکڑ مت کیجیے، ولا ترہقنی من امری اسرا، اور میرے کام میں یعنی جو میرا سیکھنے کا کام ہے اس میں پلیز مشکل نہیں ڈالیے، یعنی آپ مجھے اپنے ساتھ جو ہیں وہ کنٹینیو کیجیے. آپ دیکھیں یہاں پر ایک بھول کا ذکر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، بما نسیت، اس وجہ سے کہ میں بھول گیا، یعنی میں بھول گیا کہ میں نے سوال نہیں کرنا تھا. ایک بھول آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، ایک بھول اس کہانی میں پیچھے بھی آ چکی ہے. وہ کس کی بھول تھی؟ وہ یوشع بن نون کی بھول تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا. اور جب یوشع بن نون نے سوری بولا تھا مجھے شیطان نے بھلا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایگریشن کا یا ایگریسونیس کا یا غصے کا اظہار کیا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کیا تھا. یہاں پر آپ دیکھیں گی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ سوری میں نے جو ہے وہ غلطی سے بھول سے یہ کام کر دیا، تو ذرا حضرت خضر کا معاملہ آپ کو تھوڑا سا ابٹ ایگریسو نظر آئے گا، اس لیے وہ 2 کے بعد ہی ان کا تھریش ہولڈ ختم ہو رہا تھا. تو یہ کیوں نظر آئے گا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ریپریمانڈ کیا گیا تھا بھولنے پر، کیونکہ یوشع بن نون کا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقام کا بہت فرق تھا. آپ سنتے ہیں نا جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے. جیسے ہم نے کل بات کی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ایک جملہ بولنے پر کہ میں ان سب سے جو سامنے بیٹھے ہیں ان میں علم میں زیادہ ہوں، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی تھی. جیسے رسول اللہ کی پکڑ آ گئی تھی اس بات پر کہ آپ کے فیشل ایکسپریشنز پر ناگواری کیوں آئی عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھ کر، اسی طرح سے یہ معاملہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ مقام جو حضرت یوشع کا تھا وہ حضرت موسیٰ کا نہیں تھا.
جو غلطی اور جو نگلیکٹ حضرت یوشع کی برداشت ہو سکتی تھی وہ حضرت موسیٰ سے نہیں ہو سکتی تھی. اور آپ نے حدیث پڑھی ہوگی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ان ننزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کی عقل اور ان کے رتبوں کے اعتبار سے ٹریٹ کیا جائے. یہ اللہ کے رسول نے بات سکھائی ہے. آپ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے، آپ سب کو ایک ہی طرح ڈیل نہیں کر سکتے کہ آپ جس طرح سے اپنی بہن کو ڈیل کرتی ہیں ویسے ہی جو ہیں وہ آپ اپنی نند کو ڈیل کرنا شروع کر دیں، یا جیسے آپ اپنی ماں کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں ویسے ہی وہ اپنی ساس کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیں، یا جیسے آپ اپنے 8-9 سال کے بچے کو ڈیل کرتی ہیں ویسے ہی آپ اپنے 19-20 سال کے بچے کو ڈیل کرنا شروع کر دیں. اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے اس بات کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا کے گئے ہیں کہ لوگوں کو ان کی عقل اور میچورٹی کے مطابق ڈیل کیا جائے، لوگوں کے بیک گراؤنڈ کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے، اور لوگوں کے ایکسکیوزز ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر ہینڈل کیا کریں. اس سے بعض اوقات انسان کو معاف کرنا آ جاتا ہے، خاص طور پہ جب آپ لوگوں کے شوز میں کھڑے ہو کر ان کے مقام پر کھڑے ہو کر سوچتے ہیں کہ بھئی ان کو بات نہیں سمجھ آتی ہے. بعض اوقات ہم اپنے ڈومیسٹک سٹاف کے لیے بہت گھبراتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ایک ہی بات کتنی دفعہ بتاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کی اس کمزوری کو ہم بار بار دوسروں کے سامنے ہائی لائٹ کر کے غیبت کا شکار ہوں. بہتر ہے کہ آپ ان کے شوز میں کھڑے ہو کر دیکھیں اور آپ یہ بات پہچان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو اتنا محدود رکھا ہے، ان کا جتنا کم ایکسپوجر ہے اتنی ان کو کم بات سمجھ آتی ہے. اسی طرح سے ایک چیز اس کے اندر اور بہت اہم ہے، اور وہ اسکالرز کہتے ہیں وہ اہم بات یہ ہے کہ ہر وقت انسان نرمی 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 کا معاملہ جو کر کے جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتا. اور خاص طور پر ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کی اور میرے لیے اس میں بڑا سبق ہے. ہم ایکسٹریمز پر چلنے والے لوگ ہیں نا. جب ہم ڈانٹتے ہیں تو ہم اتنا ڈانٹتے ہیں کہ بس ہم زندگی بھر ڈانٹتے رہتے ہیں، اور جب ہم نرمی کرتے ہیں تو ہم اتنی نرمی کرتے ہیں کہ پھر ہم زندگی بھر تک نرمی کرتے رہتے ہیں. مومن از دا بیسٹ کمبینیشن آف نرمی اینڈ ڈسپلن. آپ کو ماں باپ بن کے ان دو چیزوں کا بہترین کمبینیشن رکھنا ہوتا ہے. اس لیے آپ کو کہا کہ آپ کا بچہ 6-7 سال کا ہے تو نرمی 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 فائدہ دے گی، لیکن آپ میں سے جن کے بچے 5-6-7 یا 7 سال کے ہوں گے آئی ایم شیور آپ مائیں خود اس بات کو جسٹیفائی کریں گی کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر وقت نرمی نرمی سے معاملہ کریں. آپ کو اپنے بچے کو اگر ڈسپلن سکھانا ہے تو آپ کو تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے. اسی طرح سے جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے، 5 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ یا 10 سال کا بچہ، آپ اس کو نماز پڑھنا سکھا رہی ہیں، ابھی اس کی پیوبرٹی شروع نہیں ہوئی ہے، کبھی وہ آن اینڈ آف چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے آپ نرمی کا معاملہ کرتی ہیں، آپ سمجھاتی ہیں، آپ بتاتی ہیں. آپ کا 30 سال کا بچہ ہے، آپ کا 20 سال کا بچہ ہے، آپ کا 25 سال کا بچہ ہے اور وہ مستقل نماز میں نگلیکٹ کر رہا ہے، اب بھی آپ نرمی کرتی رہیں گی. اب آپ کو سختی کرنی ہے، اور سختی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈنڈا پکڑ کے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. یعنی اب آپ کو اس کی کاؤنسلنگ زیادہ کرنی ہے، آپ کو کوشش زیادہ کرنی ہے، آپ کو اس کے لیے دعا زیادہ کرنی ہے، آپ کو اس سے نماز کے بارے میں بات زیادہ کرنی ہے، آپ کو اس کو کسی قرآن کی محفل میں بٹھانے کی کوشش زیادہ کرنی ہے. اس لیے کہ وہ 25 سال کا ہو گیا اور نماز نہیں پڑھتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں ہونے کے مقام کے اوپر میں ہوں اور میں صرف اور صرف نرمی کا معاملہ جو ہے وہ سوچتی رہوں. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت سے اس کے اپنے اندر جو ہے وہ میسج رکھتی ہے. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کنٹینیو کریں گے یہاں سے، ٹھیک ہے. جی جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.